اپوزیشن اگر سڑکوں پر ہوگی تو پھر حکومت کا رسپانس کیسے ہوگا، اور سول ملٹری یہ جو بیلنس ہے یہ اس کو وزیر اعظم کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے لے کر آگے چلیں گے، یہ سارے سوالات ہم ان سے پوچھیں گے۔ عمران خان صاحب بہت شکریہ، آج ہمارے ساتھ آپ شامل ہو رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو آج کل سیاست پہ چھائے ہوئے ہیں، اور سر فہرست جو پچھلے 10-15 روز کے اوپر ایک ٹاپک ہے وہ ہے سول ملٹری ریلیشنز۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ فوج اور سویلین گورنمنٹ کے تعلقات ابھی کیسے ہیں، اور ماضی میں ان کے اندر اور اب میں کیا فرق ہے؟ ندیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان میں سول اور ملٹری ریلیشن کی ایک مسئلہ آ رہا ہے ہمارا، اور وہ ہم سارے تاریخ جانتے ہیں۔ 1958 سے جب مارشل لاء لگا، اور اس کے بعد پھر جب جمہوریت آئی، اور پھر وہ مارشل لاء، تو ایک پورا ایک تاریخ ہے۔ پہلے صرف ایک چیز کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ماضی میں اگر کوئی غلطیاں ہوئیں، کسی آرمی چیف نے غلطی کی، تو کیا ہمیشہ کے لیے ساری آرمی کو برا بھلا کہنا؟ کیا اگر جسٹس منیر نے غلط فیصلہ کیا تو کیا اس کے بعد جوڈیشری کو ساری زندگی ہم نے برا بھلا کہنا ہے؟ کیا اگر پولیٹیشنز یہ چوری کر کر کے پیسہ ملک کا باہر لے کے جاتے ہیں تو سارے پولیٹیشنز برے ہیں؟ قائد اعظم بھی پولیٹیشن تھے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ ملک صرف ماضی ہوتا ہے سیکھنے کے لیے۔ ہم نے سیکھا کیا ہے؟ ہم نے سیکھا یہ ہے کہ ملٹری کا کام گورنمنٹ چلانا نہیں ہے۔ مارشل لاء ایک اگر جمہوریت نقصان دے رہی ہے ملک کو، تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ جمہوریت کی جگہ مارشل لاء آ جائے، اس کا مطلب کہ جمہوریت کو ٹھیک کرنا ہے۔ اسی طرح اگر جوڈیشری کے اندر غلط فیصلے ہو رہے ہیں، یا چیف جسٹس ایک ایسا آ جائے جو کہ غلط فیصلے کرے یا ملک میں پروٹیکٹ نہ کر سکے کمزور کو طاقتور سے، تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ جوڈیشری کو کنڈیم کر دیں، اس کو بہتر کریں۔ اور اللہ کا کرم ہے، جوڈیشری ہماری ایوالو کرتی گئی ہے، اسی طرح ہماری فوج بھی ایوالو کرتی گئی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ سول ملٹری ریلیشن ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہتر ریلیشن ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ پاکستان کی فوج آج مکمل طور پہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے پیچھے کھڑی ہے۔ آج ہارمنی فوج اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں کیوں ہے؟ کیونکہ اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں۔ آج جو ایک گورنمنٹ، آج جو ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ اپنی منشور جو انہوں نے الیکشن میں لوگوں کے سامنے رکھا تھا، اپنے منشور کے مطابق کام کر رہی ہے، اور فوج اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اپوزیشن والوں کی ایک تنقید یہ آتی ہے، اور وہ بار بار اس کو دہراتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سامنے وزارت عظمیٰ عمران خان کے پاس ہے، وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، لیکن پیچھے عملی طور پر بہت افیکٹو رول کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ اس تاثر کو آپ کیسے ظاہر کریں گے؟ اچھا ندیم، اس طرح ہے نا، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں۔ میری اسٹیٹڈ، میری پارٹی کی پالیسی 20 سال سے تھی کہ افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے۔ میری یہ تھی کہ ہمیں اپنے بھی جو ہماری یہ جنگ ہوئی ہے، وار آن ٹیرر، ہمیں یہ کبھی بھی امریکہ کی جنگ کے اندر ہمیں پڑنا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن جب ہم پڑ گئے، اور جب دوسرے لوگ ہمارے دشمن چھلانگ مار دیے، جب ہماری جنگ بن گئی، تو اس کے بعد جن لوگوں سے جن سے ہم مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کر سکتے ان سے کریں، جن سے لڑنا ان سے لڑیں۔ یعنی میری ساری ایک کلیئر پالیسی آئی ہے۔ آج پاکستانی فوج میری پالیسی کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہندوستان کے ساتھ میری کلیئر تھا کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے ہیں، پاکستانی فوج ساتھ کھڑی تھی۔ جب پلوامہ کے بعد انہوں نے بالا کوٹ پہ حملہ کیا اور ہم نے ان کا پائلٹ پکڑا، میں نے جب واپس کرنے کا فیصلہ، پاکستانی فوج ساتھ کھڑی تھی۔ کرتارپور میں پاکستانی فوج ساتھ کھڑی ہے ہندوستان کی۔ مجھے کوئی بتا دے کہ ایک جگہ جو میری گورنمنٹ کی پالیسی ہے پاکستانی فوج نہ کھڑی ہو۔ لیکن ندیم، وجہ ہے اپوزیشن کا، میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں۔ اپوزیشن کا مسئلہ ہے کہ ان کے جو نواز شریف ہے، یہ کبھی بھی ڈیموکریٹ نہیں تھا۔ پہلے تو ان کو پالا فوج نے، جنرل جیلانی سے شروع ہوئے، جنرل ضیاء الحق نے، ہمارے سامنے، میرے تو سامنے سب کچھ ہوا نا، کیسے اس کو ہاتھ پکڑ کے منہ پہ چوسنی لگا کے تو ایک پولیٹیشین بنایا، ایک بزنس۔ یہ تو پھل کے ٹوکرے ڈی سیز کے کمرے کے باہر رشوت دیتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے
وہ جنرل جلانی کو وہ سریا لگایا اس کو, اور اس طرح وہ فائنانس منسٹر ہمارے سامنے بنا ہے. اب یہ ایک دم بن گیا سپر ڈیموکریٹ. اس کا پرابلم پہلے آیا وہ اسحاق جو تھے غلام اسحاق سے پہلے وہ پرابلم آیا. اس سے پہلے وہ جنرل آصف جنجوعہ تھے, ان سے پرابلم آیا. پھر اس کا پرابلم آیا, خود ہی اس نے سپر سیڈ کر کے جنرل مشرف کو لیا, اس کے ساتھ پرابلم آیا. پھر جنرل رحیل کو لے کے آیا, اس کا پرابلم. پھر جنرل انہوں نے ہی سلیکٹ کیا تھا جنرل باجوہ کو, ان سے پرابلم آیا. ان کو پرابلم آتا کیوں ہے؟ سوال تو یہ پوچھے, مجھے کیوں نہیں پرابلم ہوا, ان کو کیوں پرابلم ہے؟ مسئلہ ندیم ایک ہی ہے, یہ آتے ہیں چوری کرنے کے لیے. ہماری جو سب سے بڑی اللہ کا شکر ہے کہ ہماری یہ جو ایجنسیز ہیں ISI اور MI, خاص طور پہ ISI, یہ ورلڈ کلاس ایجنسیز ہیں. ان کو پتہ چل جاتا ہے ان کی چوریوں کا. اب یہ باقی سارے جو سول ادارے ہیں کنٹرول کر لیتے ہیں. نواز شریف جوڈیشری کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے, ہمارے سامنے ہے. انہوں نے جب ایک سجاد علی شاہ جسٹس نے جب ان کو کنٹرول نہیں کر سکے تو ڈنڈوں سے حملہ کیا سپریم کورٹ کو. پھر باقی جوڈیشری کو بریف کیس انہوں نے دیے کنٹرول کرنے کے لیے. کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک چیف جسٹس کو آپ ڈنڈے لے کے اٹیک کر کے سپریم کورٹ کو بھگا دیں اور جوڈیشری آپ کے ساتھ مل جائے؟ تو ان کا پرابلم یہ تھا کہ فوج کنٹرول میں نہیں تھی, باقی جوڈیشری بھی کنٹرول میں تھی, نیب بھی کنٹرول میں تھی, باقی سارے ادارے ان کے کنٹرول میں تھے. اب یہ ان کی سب سے جو لڑائی ہوتی کیوں تھی, یہ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے. جب ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی تھی ان کو یہ جمہوری بن جاتے تھے. اب ان کا پرابلم اب دیکھ لیں, یہ سارا وقت کہا. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی فکس میچ تھا, آپ کہتے ہیں پیش کی گئی, کوئی اس کے اندر ٹیمپرنگ ہوئی تھی, کوئی کیا ہوا تھا؟ دیکھیں میں اس لیے کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں نے تو اپنے ڈاکٹر فیصل کو ان کو بھی کہا کہ ذرا خود چیک کریں. پھر ڈاکٹر یاسمین جو ہماری پارٹی کی ڈائی ہارڈ اور نظریاتی ہیں, ان کو بار بار میں نے کہا کہ جا کے چیک کریں کہ یہ واقعی, کیونکہ کوئی ماننے کے لیے نہیں تیار تھا. ان کی تاریخ ہے جھوٹ بولنے کی. لیکن جب انہوں نے دی کہ جی اس کو یہ بھی ہے تو فلانی بیماری بھی ہے, انہوں نے بیماریاں گن دی, پھر پلیٹلیٹس ہیں, تو وہ سارا انہوں نے کہا جی ملا کے کبھی بھی مر سکتا ہے. سر ایک اور سوال ہے, غفور حیدری صاحب نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان پچھلے سال جب یہاں دھرنا کرنے آ رہے تھے تو انہی دنوں پہ جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف نے ان کو ملاقات کے لیے بلوایا اور انہوں نے کہا کہ ہم نواز شریف کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں تم سائڈ پہ آ جاؤ, درمیان میں نہیں آنا. کچھ ایسا ہوا آرمی چیف نے کہا ہو کہ آپ پیچھے اٹھ جاؤ بھائی؟ دیکھیں جی میں ان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. پرابلم میرا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. ہر ملک کی تاریخ میں کوئی نہ کوئی ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے. ٹرننگ پوائنٹ کا مطلب کہ ایک فیصلہ کن وقت آ جاتا ہے, کیا اس ملک نے اب اوپر جانا ہے یا نیچے آنا ہے. ایسا پاکستان کا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہ جتنے بڑے بڑے اس ملک کے ڈاکو ہیں سب اکٹھے ہو گئے. میرا پہلا ایڈریس جب میں نے پہلا وزیر اعظم بن کے ایڈریس کیا تھا اس میں سن لیں, میں نے کہا یہ سب اکٹھے ہوں گے, جمہوریت کے نام پہ اکٹھے ہوں گے یا کوئی اور دے دیں گے جی مہنگائی ہوگی, کچھ اکٹھے انہوں نے ہونا ہے. مقصد ان کا یہ صرف ایک ہوگا, اپنا پیسہ بچانے کے لیے, کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ میں ان کو NRO نہیں دوں گا. ان کو پتہ کہ میں نہیں دوں گا, اس لیے -1 بھی کہتے رہتے ہیں. تو میں نے پہلے سے پیشن گوئی کی تھی کہ سب اکٹھے ہوں گے اور یہ پریشر ڈالیں گے پاکستان کے اداروں پہ, میرے پہ پریشر ڈالیں گے. ان کو پتہ ہے کہ میں نہیں مانوں گا, لیکن انہوں نے پاکستان کی عدلیہ پہ پریشر ڈالنا ہے, نیب پہ پریشر ڈالنا ہے, پاکستانی فوج پہ پریشر ڈالنا ہے. اب پاکستانی فوج خود جواب نہیں دے سکتی. اب یہ جو مرضی کہتے رہے, ہم پولیٹیشین تو جواب دے سکتے ہیں نا, نہ عدلیہ جواب دے سکتی ہے, نہ فوج جواب, نہ نیب جواب دے سکتی ہے. اور انہوں نے پورا پریشر ڈالنا تھا ان پہ, اور ڈالیں گے اور ڈال رہے ہیں. اب اس کے اندر اگر ہمارا ملک کھڑا ہو گیا ان چوروں کے خلاف, پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. میری یقین کریں ندیم, یہ میرا ایمان ہے کہ اس وقت اگر ہم ان کا پریشر برداشت کر گئے ان چوروں کا, یہ ملک ایک وہ ملک بنے گا جو اس نے بننا تھا. یہ سب سے تیزی سے اوپر جائے گا ملک. اگر ہم نے کسی قسم کا ان کے ساتھ کمپرومائز کر دیا, اس کے بعد میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ملک کا ایک مورل کولیپس ہوتا ہے. دیکھیں ملک تباہ کبھی بھی چوری سے نہیں ہوتا. ملک کی جب اخلاقیات تباہ ہوتی ہے, جب آپ اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتے ہیں, جب ان چوروں کو آپ ڈیموکریٹس کہہ دیتے ہیں,
جب ان چوروں کے پریشر میں آ کے آپ ان سے ڈیلز کر دیتے ہیں تب ملک تباہ ہوتا ہے۔ جنرل مشرف کے 2 NROs نے جتنا نقصان اس ملک کو دلوایا ہے، ہمارے جو سارے مسئلے ہیں آج جو ہم پھنسے ہوئے ہیں، جو آدھا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں ٹیکس کا وہ قرضوں کی، ان کے لیے وہ قرضوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے، ملک کیسے چلے گا؟ سو یہ میری پہلے بات سن لیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا۔ وہ 2 NROs جو جنرل مشرف نے دیے، اس کے بعد کرپشن ایشو ختم ہو گیا۔ ان 2 پارٹیز نے 10 سال میں جو پاکستان سے کیا ہے، کوئی دشمن نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے کوئی آج بتا سکتا ہے کہ آپ کا قرضہ 6 ٹریلین سے پہنچ گیا، 3 لائبلٹیز پہنچ گئے 30 ٹریلین پہ۔ جب آپ قرضہ لیتے ہیں نا ندیم، تو آپ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں، آپ پروجیکٹ مثلا ML1 ہم اب قرضہ لے کے بنا رہے ہیں نا، جو ریلوے لائن اب ہم بنا رہے ہیں، وہ 3 سال کے اندر ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا پیسہ واپس کرنا شروع کر دے گی۔ یعنی جب آپ انویسٹ کریں گے تو اس سے اتنا وہ آمدنی کرے گی کہ آپ قرضے واپس کر دیں گے۔ انہوں نے جو پروجیکٹس بنائے ہیں وہ بجائے قرضے واپس کرنے کے مزید اور قرضے چڑھا رہے ہیں۔ 10 سالوں میں انہوں نے قرضہ بھی چڑھا دیا، ہمارے پاس کوئی ویلتھ کریشن، دولت بڑھانے کے لیے انہوں نے چیزیں بھی نہیں چھوڑی۔ آج ملک کو مقروض کر کے اور آج ہمارے سے جواب مانگ رہے ہیں کہ جی جواب دیں کہ یہ حالات کیوں اتنے برے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، یہ گفتگو جاری رہے گی، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ساحل شریف سے جب آپ ملنے گئے تو اس کے لیے آپ نے رابطہ کیا؟ اگر ہم ان کی بات ماننا ہوتا تو ہم مان جاتے جنرل ریل کی بات۔ انہوں نے کہا دھرنا اٹھا تو ہم نے کہا نہیں اٹھاتے۔ تو نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کے لیے بھی کوئی تدبیر کر رہے ہیں؟ ہم